بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو عباس کا دور حکومت تھا اور ان کے چٹا خلیفہ امیر المؤمنین معتصم باللہ تھے۔ ایک یہودی تاجر نے مسلمان کنیزہ خریدی اور گھر لا کر ان کو مارا کیا کرتے تھے، جس کے بنا پر اس باندی کے پاس سوائے اس الفاظ کے کہ اے امیر المؤمنین میری مدد کے لیے پہنچ جا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ یہودی اس کنیزہ کی بات کو سن کے اور ہی غصے میں آتا اور اس کنیزہ کے مار پیٹ میں مزید اضافہ کرتا، اور یہ یہودی اس مسلمان کنیزہ کو یہ کہتا کہ آپ کا امیر المؤمنین تو بغداد میں ہیں اور تم تو میرے پاس روم میں ہو، تو کیا تمہارا امیر المؤمنین 40,000 کا لشکر لا کے تم کو مجھ سے چھڑا کے لے جائے گا؟ اسی طریقے سے اس یہودی کے غصے میں مزید اضافہ ہوتا اور اس کنیزہ کو مارا کیا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے گھر کے باہر سے قریب ہی سے ایک مسلمان تاجر گزر رہے تھے، اور مسلمان تاجر نے اس عورت کی آواز آ و بکا سنی اور کان لگا لیا کہ یہودی اس کو مار رہا ہے، اور یہ کنیزہ اس کو جواب میں یہ کہہ رہی ہے کہ امیر المؤمنین میری مدد کے لیے پہنچ جا، اور یہ یہودی بطور مذاق کے اس کنیزہ کو اور مارتا اور یہ کہتا کہ آپ کا امیر المؤمنین مدد کے لیے کیسے پہنچے گا۔ اب اس مسلمان تاجر نے جیسے ہی اس عورت کی بات سنی تو قریب میں جا کے کسی پڑوسی سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ اصل میں یہ یہودی ہے اور اس کو اسلام کے اوپر حد سے زیادہ حسد ہے۔ اس نے ایک مسلمان کنیزہ خریدی اور روز اس کو مارتا ہے، اور اس کے جواب میں یہ کنیزہ یہ الفاظ پکارتی ہے کہ امیر المؤمنین میری مدد کے لیے پہنچ جا۔ تاجر نے کیا کیا کہ اپنا کام کاج سمیٹ لیا اور فوراً بغداد پہنچ گئے۔ اپنے گھر نہیں گئے لیکن خلیفہ معتصم باللہ کے دربار میں گئے اور معتصم باللہ سے فرمایا کہ ایک عورت روم کے اندر مسلمان کنیزہ باندی ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، اور وہ یہودی صبح شام اس کو مارتا ہے، اور جواب میں یہ باندی اس یہودی مالک کو پکار کر کہتی ہے کہ امیر المؤمنین میری مدد کے لیے پہنچ جا۔ معتصم باللہ نے جیسے ہی اس تاجر کی بات سنی تو غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے میری بہن، بالکل ہم آپ کی مدد کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ جیسے معتصم باللہ نے لشکر تیار کیا اور روانگی شروع ہونے والی تھی کہ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ معتصم باللہ میرے ملک پر دوبارہ چڑھائی کر رہا ہے۔ اسی کے سے پہلے ایک جنگ ہوا جس کے بعد معاہدہ ہوا اور رومیوں نے ٹیکس قبول کر لیا تھا کہ ہم ٹیکس ادا کریں گے، آپ ہمیں دبائے نہیں، آپ ہمارے اوپر جہاد نہ کریں، ہم ٹیکس ادا کریں گے اور اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تو جیسے روم کے بادشاہ نے معتصم باللہ کی آنے کی آواز سنی تو اپنے سفیر ان کے پاس دوڑائے، اور وہاں ان کے سفیر پہنچے، معتصم باللہ سے کہا کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم نے تو معاہدے کی بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کی، اور آپ دوبارہ آ کے ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ معتصم باللہ نے کہا میں مسلمان ہوں، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں آپ کے خلاف چڑھائی کرنے نہیں آ رہا، لیکن آپ کے ہاں ایک یہودی ہے کہ جس نے مسلمان کنیزہ خریدی اور صبح شام اس کو مارتا ہے، اس کے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں اس کی مدد کے لیے روم پہنچ رہا ہوں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا آپ یہ کام ہمارے سپر کر دیں، ہم اس یہودی کو اور آپ کی بہن مسلمان کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔
معتصم باللہ نے یہ بات سنی اور رک گئے۔ اس روم کے بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے اور اس یہودی کو گرفتار کیا اور مسلمان عورت کو ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ بادشاہ کے دربار پہ اب اس یہودی کو زنجیر لگی ہوئی پیش ہوا اور مسلمان بڑے احترام کے ساتھ معتصم باللہ نے اس بہن کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا اور ان سے فرمایا کہ آپ احترام کے ساتھ میرے پاس بیٹھ جائیے، اور اس یہودی کو کہا کہ کیا تم سمجھ رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کا امیر المؤمنین معتصم باللہ اس بہن کی خدمت کے لیے، تعاون کے لیے، مدد کے لیے اور اس بربریت اور ظلم کے خلاف آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا؟ آیا وہ کیا مسلمانوں کی وہ پکار کہ جو تم نے سنی نہیں، کہ جو تمہیں اپنے گھر کے اندر، محل کے اندر، اپنے وطن کے اندر شکست دی تھی، ہم وہ مسلمان ہیں اور آپ اب ہمارے سامنے ہو؟ 40,000 کا یہ لشکر دیکھ لو سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے تیری پیشی ہے، اب بتا تو کیا پسند کرتا ہے؟ یہودی فوراً بول پڑا کہ واقعی میں مانتا ہوں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اسلام ایک حق دین ہے، اور مسلمان ہوئے۔ معتصم باللہ نے اسلام کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ تو ایک مسلمان بہن کی پکار پر اس وقت کے بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ آج ہماری غیرت کی جنازہ نکل گئی ہے کہ آج ہمارے سامنے ایک مسلمان تو درکنار ہزاروں مسلمان ظلم کے مارے اور بربریت کی وجہ سے قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان کی زبان سے صرف یہ کلمہ بھی نہیں نکلتا کہ آیا ہمارے مسلمانوں کے خلاف یہ ظلم اور زیادتی کیوں؟ تو آج کے مسلمان اور اس وقت کے مسلمان کے اندر یہ فرق ہے۔